الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين صدق الله العظيم. دوستو یہ سورہ المطففین کی آیت 32 اور آیت نمبر 33 پڑھی گئی. پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ باخبر کر دیا ہے کہ بے ایمانوں سے اچھی امید نہ رکھیں. بقول کسی کے کہ انسان جب امید رکھتا ہے اور امید کے خلاف انسان کو بات پہنچتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور امید ہی نہ رکھے، کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھیے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بے ایمانوں سے خیر کی تم امید ہی نہ رکھو. حضرت بلال کا کل گزرا تھا واقعہ، حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اس زمانے میں جبکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بنفس نفیس رحمت للعالمین بن کر کے تشریف فرما تھے، تو ان پر بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، انہوں نے صبر کیا. تو اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر یہ مزاج بنا کے رکھنا ہے کہ بے ایمانوں سے کبھی بھی ان کو خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اگر یہ ذہن میں آ گیا تو ان سے جو کلفت اور تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی، تو گویا کہ پہلے ہی سے امید اسی کی تھی وہی پہنچ گئی. اور خیر کی امید رکھیے گا، شر پہنچے گا تو دلگیر ہوئیے گا. ایسا کیوں ہے؟ اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور اللہ کے بڑے رموز ہیں. قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ. جی یہ کیوں اللہ پاک بار بار کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ آپ کو غلبہ دے دیں، قادر ہے اس بات کے اوپر یوں، لیکن اللہ کہتے ہیں دعا مانگ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو اللہ رب العالمین نے کل ایک اطلاع دی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں جب اہل ایمان ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یضحکون، وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں. یہ بھی آ گیا تھا کل کہ ان کا دیکھا دیکھی جو آج کل کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان ہیں جن کا ایمان نہیں بنا ہوا ہے، ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دوسری بات قرآن نے کہا تھا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے سامنے سے جب اہل ایمان گزرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ مارتے ہیں، کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو یہی جا رہے ہیں الو بیوقوف. جی حالانکہ استغفر اللہ یہ سب سے عقل مند لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو مانا، قبر کو مانا، آخرت کو سنوارا، حرام خوری چھوڑ دی، یہ نیک لوگ ہیں، لیکن ان کا مذاق اڑائیں گے. قرآن نے تیسری بات کہی کہ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر بار میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کے موضوع سخن ان کا یہی موضوع ہوتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں کہ دیکھو آخرت کے ادھار سودے پر دنیا کی لذت کو چھوڑے ہوئے. اب آج ایک اور بات آ رہی ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہک رہے ہیں. یعنی اہل ایمان کو جب بے ایمان دیکھتا ہے تو بے ایمان تو چونکہ دنیاوی زندگی کا اس نے انتخاب کیا ہے، دنیا کی رنگ رلیوں میں مبتلا ہے،
عیش و موج کو اختیار کیے ہوا ہے اور آخرت کی ابدی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کیے ہوا ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا آخرت کی امید کی بنیاد پر اور عبادت و ریاضت میں مشقت کے ساتھ مجاہدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے بے ایمانوں کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے. کہتے بھائی دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں یار، گمراہ ہو گئی، خود گمراہ ہے اور اہل ایمان کو کیا کریں کہ یہ گمراہ ہو گئے. جی خواہ مخواہ اور زہد اور ریاضت کر کے اپنی جانیں کھپاتے اور موہوم لذتوں کو موجود لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور لا حاصل مشقتوں کا کمالات حقیقی نام رکھا ہے. جی کہتے ہیں علی ایمان جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سردی کڑاکے کی ہے، ٹھنڈی میں وضو کر رہے ہیں، گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تہجد میں رو رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کی تاریکیوں میں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ کے سامنے دوزخ کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یقین کر کے خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں پر اپنے خون کو آنسو میں تبدیل کر کے بارگاہ رب العزت میں نذرانہ پیش کر رہے. جی اب اس کو دیکھتے تو کیا کہتے یہ لا حاصل مشقتوں میں اپنے کو رکھا ہوا ہے. کیا کھلی ہوئی گمراہی نہیں کہ سب گھر بار اور عیش و آرام چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے اور اپنے آبائی دین کو بھی ترک بیٹھے. آبا و اجداد کوئی چیز نہیں ہے، اللہ و رسول چیز ہے. جی اللہ و رسول. وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کو اہل ایمان کا نگہبان بنا کر کے بھیجا ہوا ہے کہ ان کو آپ کا اتنا ٹینشن لیے ہوا ہے کہ دیکھو یہ لوگ موج کی زندگی کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ اس کو کرے. اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان بنا کر، نادانوں کو اپنی فکر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے ایمانوں کو ان مسلمانوں پر کچھ نگہبان نہیں بنایا گیا کہ احمق اپنی تباہ کاریوں سے آنکھیں بند کر کے ان کی حرکات کی نگرانی کیا کریں، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو اور سیدھی راہ چلنے والے کو گمراہ اور احمق بتاتے ہیں اور کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا ان کو اللہ نے نگہبان بنا دیا ہے؟ حالانکہ ان کا بے ایمانوں کو اس غرض سے نہیں بھیجا گیا تھا کہ مومنوں کے اعمال کی نگہداشت کریں اور ان کی ہدایت اور صلح کا فیصلہ کریں. اپنے تو خود گمراہ ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. تو خود گمراہی میں مبتلا ہے، عقیدے کی نجاست میں مبتلا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے عقیدے کی طہارت عطا فرمائی، ایک اللہ کی ذات پر ایمان عطا فرمایا، قرآن پر ایمان لائے، آخرت کو بن دیکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یقین کر لیا، تو ان باتوں کی ان کو بڑی فکر ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کر لیا. تو اللہ کہتے ہیں ان کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر کے اللہ نے نہیں بھیجا ہے. اب اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. بس بابا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت